عمر جا رہا ہے. یہ الفاظ 24 گھنٹے بعد ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس کے ہیں. ایک ایسا چیف جسٹس جس کا دور بہت حوالوں سے یاد رکھا جائے گا. آتی تاریخ تک ان کی لیگسی زیر بحث رہے گی. تمام سپریم کورٹ بار اور ہائی کورٹ بارز کے وکلا سے درخواست ہے کہ اکٹھے ہو جائیں. ایک زمانہ تھا جب سو موٹو نوٹسز ہوا کرتے تھے. اخبار میں پڑھا کہ بابر اعوان نے دھواں دھار تقریر کی. میرا خیال تھا کہ بابر اعوان صاحب سپریم کورٹ میں درخواست دائر کریں گے. لگتا ہے بابر اعوان صاحب کا خیال ہے کہ عمر اب جا رہا ہے تو درخواست اگلے دور میں دائر کریں. چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال اب سے چند لمحات قبل گویا تھے اور شاید آخری بار انہوں نے اپنے دل کی باتیں کی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت وہ عشائیے سے خطاب کر رہے تھے اس وقت اس عشائیے میں نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس عشائیے میں شریک نہیں تھے. سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز کی تعداد دوسرے کیسز کی وجہ سے بڑھی. بقول چیف جسٹس نہیں چاہتے کہ یہ دوسرے کیسز بار بار ہمارے سامنے آئیں. چاہتے ہیں ملکی حالات توازن سے چلیں تاکہ مقدمات ہمارے سامنے نہ آئیں. دعا ہے کہ ارباب اختیار تمام معاملات آئین کے مطابق طے کریں. 90 روز میں انتخابات کا جب لکھا ہوا ہے آئین میں تو کیوں اس پر اعتراض ہے؟ یہ سوال اب سے تھوڑی دیر پہلے ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ہیں. سپریم کورٹ کے تمام ججز کے آزاد ہونے پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. تحریک میں ہو کر عدلیہ میں واپس آنے والے ججز میں سے آخری جج ہوں. آئی ایم لاسٹ آف دوز ڈائناسورز سیز عمر عطا بندیال صاحب. ناظرین، اہم ترین عشائیہ ہے، اہم ترین لیگسی ہے. ان کا یہ کہنا تھا میں یہاں سے بہت پیاری یادیں لے کر جا رہا ہوں. آئینی اصولوں پر ہماری عدالت میں سب کی رائے پر کوئی تضاد نہیں ہے. ججز کا آپس میں اختلاف صرف اس حد تک ہے کہ آئینی کیسز براہ راست سپریم کورٹ آنے چاہیے یا نہیں. ہم کبھی بھی یہ فیصلہ نہ کر پاتے اگر اتنی شاندار وکالت نہ کی گئی ہوتی. عمر عطا بندیال صاحب نے مزید کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ از خود نوٹسز لیے جاتے تھے. ان پر ہم نے کنٹرول کیا. ہر چیز پر از خود نوٹسز کی بجائے بنیادی عوامی نوعیت کے معاملات پر لینے چاہیے. یہ کہتے ہوئے ایک ایسے وقت میں ناظرین کہ جب صدر مملکت بھی فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے لیے آ گئے ہیں. اسمبلی تحلیل ہونے کے 35 دن بعد اور الیکشن کمیشن کے صدر کو جوابی خط کے 20 دن بعد آج صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو 6 نومبر کو انتخابات کرانے کی تجویز دے دی ہے. ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے کل اہم ترین اجلاس طلب کر لیا ہے. اجلاس میں صدر مملکت کے خط کا جائزہ لے کر خط کے جواب دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کیا جائے گا. تاہم الیکشن کمیشن کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ صدر مملکت نے اپنے خط میں الیکشن کمیشن کے موقف کی تائید کی ہے. صدر کے خط کے بعد یہ اہم ترین معاملہ اب سپریم کورٹ میں جاتا دکھ رہا ہے. صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر کو لکھے گئے خط میں موقف اختیار کیا ہے کہ 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی تحلیل کی. آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے کہ 90 روز کے اندر تاریخ مقرر کرے. صدر عارف الوی نے چیف الیکشن کمشنر کو لکھا ہے کہ عام انتخابات قومی اسمبلی کی تحلیل کے 89th ڈے یعنی کہ پیر 6 نومبر کو ہو جانے چاہیے. صدر نے شکوے بھرے انداز میں یہ لکھا کہ آپ کو ملاقات کے لیے دعوت دی تھی کہ مل کر آئین پر عمل درآمد کا طریقہ کار وضع کریں، لیکن آپ نے اس کے برعکس موقف اختیار کیا کہ آئین کے مطابق الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے. اگست میں مردم شماری کی اشاعت کے بعد حلقہ بندیوں کا عمل بھی جاری ہے. آرٹیکل 51(5) اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 17 کے تحت یہ لازمی شرط ہے. الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے آئین کے آرٹیکل 51, 218, 219, 220 اور الیکشن ایکٹ 217 کے تحت طے شدہ تمام آئینی اور قانونی اقدامات کی پابندی کرے. صدر مملکت نے یہ بھی لکھا کہ وزارت قانون بھی الیکشن کمیشن جیسی رائے کا حامل ہے. آئین کے تمام شقوں، سیاسی جماعتوں کی مشاورت اور صوبائی اسمبلیوں کے موقف کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن کو تجویز کرتا ہوں کہ وہ عام انتخابات کے معاملے میں اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کرے. صدر مملکت کے اس خط میں الیکشن کمیشن کو 2 تجاویز دی گئی ہیں ناظرین. ایک تو یہ کہ 6 نومبر کو انتخابات کرائے جائیں اور دوسری معاملے کو عدالت بھیجنے کی تجویز ہے. بنیادی طور پر یہ معاملہ 2 آئینی شقوں کی تشریح کا ہے. آئین کا آرٹیکل 224 ریاست کو پابند کرتا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر عام انتخابات کرا لیے جائیں، جبکہ آئین کا آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے کہ ایک بار نئی حلقہ بندیوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں کروانے کا پابند ہے. اس خالصتاً آئینی اور قانونی معاملے نے ایک بار پھر ریاست میں ہجانی کیفیت پیدا کر دی ہے. صدر آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت انتخابات کی تاریخ دینے کے پابند ہیں اور الیکشن کمیشن مردم شماری نوٹیفائی ہونے کے بعد مردم شماری کرانے کا پابند ہے حلقہ بندیاں. اور آج ہی
نگران وزیر قانون احمد عرفان کی زیر صدارت اجلاس میں چاروں صوبائی نگران وزرائے قانون نے یہ رائے دی ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے اور مالی بوجھ سے بچنے کے لیے چاروں صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی کے جو الیکشنز ہیں وہ ایک ہی دن ہونے چاہیے. نگران وزرائے قانون نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے یہ موقف اپنایا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد آئینی ادارہ ہے. تمام ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی خود مختاری کا احترام کریں. حلقہ بندیوں اور انتخابی شیڈیول کے تعین میں الیکشن کمیشن کے اختیار کا احترام کیا جائے. مگر ایک ماہ پہلے سپریم کورٹ بار نے نئی مردم شماری کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا. اس درخواست کو نمبر بھی الاٹ ہو چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے اور اب صدر مملکت کی تجویز کے بعد یہ معاملہ اعلیٰ عدالت میں جاتا دکھائی دے رہا ہے. مگر صدر مملکت نے تاریخ اور عدالت سے رجوع کی تجویز دے کر دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کی ہے کہ آئینی ذمہ داری کا بھار بھی کاندھوں سے اتر جائے اور الیکشن کمیشن جانے اور پھر سپریم کورٹ جانے. الیکشن کے اس اہم ترین معاملے پر 24 اگست کو امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی تھی and he found that more important than meeting the president of Pakistan. اور آج برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں شفاف انتخابات کے انعقاد پر اتفاق کیا گیا ہے. چیف الیکشن کمشنر کی غیر ملکی سفارتکاروں سے ان ملاقاتوں پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. بات کریں گے، اس کا قانونی حوالہ لیں گے. ہمارے ساتھ سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب موجود ہیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ بیرسٹر سینیٹر علی ظفر بھی موجود ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اشتر اوصاف صاحب فرمائی دیجیے گا پہلے پہل سب سے امپورٹنٹ بات کہ صدر کا جو یہ خط ہے آپ کی نظر میں آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے ایک اپنا آئینی فریضہ سر انجام دیا ہے سر، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اٹس اے اسٹارم ان اے ٹی کپ، irrelevant ہے، نہیں دینے کی ضرورت تھی؟ آپ نے میرا خیال ہے اپنے سوال کے جواب بھی خود ہی دے دیے. I gave you two options sir. ہاں، آپ سے میں اگری کرتا ہوں. دس از مور آف اے اسٹارم ان دا ٹی کپ. اس سے زیادہ نہیں ہے، بٹ اٹ از ناٹ جسٹ ان دا ٹی کپ، اٹ از اے اسٹارم انڈیڈ جو ہمارے ملک کی سیاسی اور معاشی استحکام کی طرف جانے کی کوشش ہے اس کو سبوٹاج کرے گا. یاد رکھیے، جب صدر مملکت کی طرف سے یا کسی ذمہ دار شخص کی طرف سے کوئی چٹھی پبلک کر دی جاتی ہے تو اس کے بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج پہ بھی ہوتا ہے، پراپرٹی مارکیٹ پہ ہوتا ہے، ہر طرح کی جو معاشی جو سلسلے ہوتے ہیں وہ ان سے ایفیکٹ ہوتے ہیں. ایک تو یہ پہلو ہو گیا. دوسرا یہ اسی طرح ہے جس طرح ٹویٹ کیا صدر مملکت نے، جس کا کوئی ان کو نہ اختیار تھا نہ جواز تھا اور نہ ہی اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی آئینی اس کے اندر کوئی ان کے پاس اس کو بیک اپ کرنے کے لیے بات تھی. نہ صرف یہ غیر اخلاقی تھا، یہ غیر قانونی بھی تھا، کیونکہ خود صدر مملکت نے یہ سرکولیٹ کروایا تھا. نہیں، مگر آج کا خط بھی غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے آپ کی نظر میں؟ جی 100%، کیونکہ وہ نہیں کہہ سکتے کسی کو بھی کہ وہ جا کے قانونی رائے لے جب وہ خود قانونی رائے لے چکے ہیں اور وزیر قانون سے وہ قانونی رائے لے چکے ہیں اس کے اوپر، اور وہ قانونی رائے ان پہ بائنڈنگ ہے. یاد رکھیے، یہ جو اس وقت وزیر ہیں یا وزیر اعظم ہیں، یہ جو ہیں یہ کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، یہ کسی انٹرسٹ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور ان کا کوئی اس میں ایسپیکٹ نہیں ہے جس کو آپ پارٹیزن کہیں گے. اس کے اندر کوئی ایسپیکٹ ان کا نہیں ہے جو ذاتی ہوگا. تو یہ ایک اور پہلو ہو گیا. اگلی بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے خود بتایا کہ اس کے 3 پہلو ہیں خط کے. ایک خط کا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ دوں. اب اگر ان کی یہ ذمہ داری ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ آئینی ذمہ داری ہے تو تاریخ دے دیتے، لیکن ان کو پتا ہے کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ یہ ان کے اوپر کوئی آبلیگیشن ہے، نہ یہ ان کے اختیار میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود اس قانون پہ دستخط کیے جس میں یہ سارے اختیارات تفویض کر دیے گئے الیکشن کمیشن کو. ایک اور پہلو ہے اس کا، وہ یہ پہلو ہے
کہ بات الیکشن کی تاریخ کا نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ کیا آئین کا تقاضا ہے. ہم نے کبھی بھی جب ہم آئین پڑھتے ہیں تو آئین کی ایک شق کو صرف اٹھا کے نہیں پڑھنا، ہم نے اس کا کیومولیٹو ایفیکٹ دیکھنا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ پہلے جو سینسز ہوئے تھے وہ پروویژنل تھے، اور پروویژنل سینسز کی بنیاد کے اوپر یہ والے الیکشن نہیں ہو سکتے. ڈیجیٹل سینسز ہو چکا ہے، اس کی حلقہ بندیوں کا سلسلہ چل رہا ہے. اس سینسز کی وجہ سے آپ کو یہ پتا چلا ہے کہ کتنے نئے ووٹر آ گئے ہیں، کس حلقے میں آ گئے ہیں، اس کا اندراج ہونا ایسا ہی ہے. مگر اشتر اساف صاحب، بیکاز آپ مجھے پہلے یہ بتائیے گا، آپ کی نظر میں اس میں تجویز دی ہے صدر مملکت نے یا ڈائریکٹیوز دی ہیں اس خط میں؟ آپ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ وہ ڈائریکٹیو بھی نہیں دے سکتے، اور تجویز دینا جو ہے وہ شرارتی بات ہے، کیونکہ جو کام آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے وہ آپ انڈائریکٹلی بھی نہیں کر سکتے. اور اسی وجہ سے بہت ساری کنفیوژن ہو جاتی ہے. لوگ جو ہیں وہ سمجھتے، وہ ان سب موشگافیوں میں نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت، ایک فضا بنائی جا رہی تھی کہ صدر مملکت کا اختیار ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے ایک چٹھی بھی لکھی کہ یہ آپ کا اختیار ہے، آپ اس اختیار کو استعمال کیوں نہیں کرتے. تو یہ ساری ایک فضا بنائی جا رہی تھی. اور میں پھر سے کہوں گا کہ یہ ٹویٹ کا ایک سیکنڈ باب ہے، یہ اس کے تسلسل. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے اہم ترین مشوروں میں ان کے ساتھی، اور شاید اس میں تحریر کرنے میں بھی اہم ترین کردار ادا کرنے والے سینیٹر علی ظفر صاحب کی بھی رائے لے لیتے ہیں. سینیٹر علی ظفر صاحب، آپ واضح کر دیں کہ یہ ایک تجویز ہے یا ڈائریکشن دی ہے صدر نے اس خط کے اندر؟ اس کو آپ دونوں کہہ سکتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب نے بیسکلی یہ کہا ہے کہ ان کی آرٹیکل 48(5) کے تحت، آئین کی جو شق ہے اس کے تحت ان کی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن اناؤنس کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن اناؤنس کرنا، ان کی آرٹیکل 48(5) بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ اگر وہ ڈیزالو کریں گے، یعنی پریزیڈنٹ ڈیزالو کریں گے اسمبلی ایڈوائس آف پرائم منسٹر پہ، تو پھر وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں گے. انہوں نے اس لیے کہہ دیا ہے کہ میرے مطابق 6 نومبر یا اس سے پہلے کی تاریخ ہونی چاہیے. یہ ان کی ایک طرح سے انہوں نے وہ موقف اختیار کیا ہے جس کا پی ٹی آئی نے ان کو خط بھی لکھا تھا، اور جس کے لیے پی ٹی آئی اسلام آباد سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک پٹیشن بھی فائل کر دی ہوئی ہے. تو اب انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میری بات نہیں مان رہا، لا منسٹری میری بات نہیں مان رہی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ہم اس کو ڈی لمیٹیشن کے بعد کوئی ڈیٹ فکس کریں گے، اور یہ ڈیٹ فکس کرنا ہمارا اختیار ہے. تو پریزیڈنٹ صاحب نے اس کے بعد یہ کہا کہ چونکہ میرے الیکشن نہیں کرا سکتا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ پروگرام دیں، الیکشن شیڈیول دیں، اس لیے اب یہ معاملہ سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گا. اور بات بھی ان کی درست ہے کہ جب دو انسٹیٹیوشنز یعنی پریزیڈنٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک دوسرے کے خلاف اپنی اپنی تشریح کر رہے ہوں قانون کی اور آئین کی، تو پھر الٹیمیٹلی اس کا فیصلہ کہ کون درست ہے کون درست نہیں ہے. تو سینیٹر علی ظفر صاحب، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ تجویز بھی ہے اور احکامات بھی ہیں، تو پھر یہ تو جس کو ویسے تو اشتر اساف صاحب اس کو شرارت ہی کہہ رہے ہیں، بٹ یو سینگ یہ دونوں ہیں، اہم خبر ہے. لیکن اب ذمہ داری کس پر لاگو ہوتی ہے کہ اس خط کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، ان سجیشنز کے اوپر کہ صدر نے جو تاریخ دے دی ہے اس کو اب عملی جامہ پہنایا جائے؟ دیکھیں اب تو بڑا واضح ہے اب کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے آرٹیکل 48(5) کے تحت اناؤنس کرنی تھی تاریخ. میرے نظر میں انہوں نے تاریخ اناؤنس کر دی ہے اس خط کے ذریعے. دوسری چیز ہے، سیکنڈ سٹیپ الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ اس تاریخ کے مطابق پروگرام دینا، جس میں ڈفرنٹ سٹیپس ہوتی ہیں الیکشن کی ڈیٹ تک پہنچنے کے لیے، نامینیشن پیپر کب فائل کرنے ہیں، اسکروٹنی کب ہونی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ کام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 ججمنٹس اس پہ دی تھیں. آپ کو یاد ہوگا پنجاب اسمبلی کے کیس میں، جس میں یہ کہا تھا کہ آپ نے پریزیڈنٹ نے تاریخ دینی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کنسلٹ کر کے پروگرام بنانا ہے، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کرانا ہے. تو یہ جو سیکنڈ سٹیج ہے جہاں پروگرام دینا ہے الیکشن کمیشن نے اور الیکشن کرانا ہے، الیکشن کمیشن اس کو مان نہیں رہی. چونکہ الیکشن کمیشن مان نہیں رہی تو پریزیڈنٹ صاحب کے پاس اب کوئی اختیار نہیں ہے
ان کے پاس صرف یہ اختیار ہے کہ وہ ڈیٹ اناؤنس کر دیں. وہ انہوں نے اپنا آئینی ذمہ داری پوری کر دی. اس کے بعد ان کا رول ختم ہو جاتا ہے اور الیکشن کمیشن کا رول شروع ہو جاتا ہے. تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر اپنا رول پورا نہیں کرتی تو اس کو صرف ایک ہی ادارہ ہے ہمارے ملک میں جو ڈائریکٹ کر سکتا ہے، اور وہ ہے یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ. تو اشتر اوصاف صاحب، آپ سر بھی ہلا رہے ہیں، مجھے تو آپ کی شرارتی مسکراہٹ بھی نظر آ رہی ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں میں علی ظفر صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں. ہی از اے بریلینٹ لائر، ہی از اے گریٹ لیجسلیٹر، اور بہت ذمہ داری سے بات کرتے ہیں. آئین میں اناؤنسمنٹ کا ذکر نہیں ہے، لفظ اناؤنسمنٹ نہیں ہے، اپوائنٹمنٹ ہے. اس نے ڈیٹ کو اپوائنٹ کرنا ہے. اور یاد رکھیے کہ اپوائنٹمنٹ آف ایڈوکیٹ جنرل، اٹارنی جنرل، اپوائنٹمنٹ آف دا چیف آف آرمی اسٹاف، یہ سارے الفاظ آپ کو آئین میں ملیں گے. اور جہاں پہ یہ اپوائنٹمنٹ کی بات آتی ہے، یعنی اپوائنٹ کرنے کی بات آتی ہے ڈیٹ کی، تو وہ اناؤنسمنٹ نہیں ہے. اناؤنسمنٹ تو الیکشن کمیشن ہی کرے گا، اور اسی قانون کے تحت کرے گا جس پہ پریزیڈنٹ علوی نے دستخط ثبت کیے اور اس کو اسینٹ دی. ایک تو یہ پہلو ہو گیا. دوسرا کہ صدر علوی کو بخوبی علم ہے کہ سپریم کورٹ میں جب آپ ریفرنس دائر کرتے ہیں کسی قانون کی تشریح کے لیے، اوپینین حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی پوائنٹ پہ جو وضاحت طلب ہو، تو وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہوتا ہے، اور وہ صرف صدر مملکت کر سکتا. اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ریفرنس دائر ہوا جج کے خلاف اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، تو وہ کس نے پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ صدر نے کیا. بالکل، صدر اسمبلیاں بھی پی ایم کی ایڈوائس پہ ہی ہوئی. جی 63A کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی ریفرنس فائل ہوا، آپ کو یاد ہے، پریزیڈنٹ نے ریفرنس فائل کیا تھا اور علی ظفر صاحب نے اس کی پیروی کی تھی. وہ بھی پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ تھا. اور پھر ایک قانون کی تشریح اور جو ریکوڈیک کا معاملہ تھا اس میں بھی ریفرنس دائر ہوا، وہ بھی پرائم منسٹر. تو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ آج پی ایم کی ایڈوائس پہ کچھ نہیں ہوا تو یہ ڈائریکشن بھی نہیں ہے جو علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں دس از اے ڈائریکشن. No, this can't be a direction. And they... He cannot give a direction, you're saying. No. And also, اس پاس کوئی ایگزیکٹو پاورز نہیں ہے، بالکل نہیں. مگر اشرف صاحب آپ نے بڑا ایک اہم پوائنٹ اٹھایا تھا، اینڈ آئی وانٹ کہ علی ظفر صاحب اس پہ کامنٹ کریں. علی ظفر صاحب، الیکشن کمیشن پاکستان ایک آزاد خود مختار آٹونومس ہے. صدر کے پاس کون سا اختیار ہے کہ وہ مشورہ دیں یا گائیڈ کریں ایک آٹونومس ادارے کو کہ ایسے چلیں نہ ایسے چلیں اور یہ کریں؟ جی بالکل، کیونکہ جو بھی ادارہ آپ کہیں آزاد ہے، چاہے آپ سپریم کورٹ کہیں، چاہے آپ الیکشن کمیشن کہیں، چاہے آپ پارلیمنٹ کو کریں، سارے ادارے جو ہیں وہ آزاد ضرور ہیں، لیکن وہ ایک چیز کے ماتحت ہیں، آئین پاکستان. اور وہ چیز ہے ہماری آئین، ہمارا کانسٹیٹیوشن. ہمارا کانسٹیٹیوشن کے تحت ہی یہ سارے ادارے بنے، اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی ان سارے اداروں نے کام کرنا ہے. اگر آئین کہتا ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کرنا ہے اور پریزیڈنٹ نے تاریخ دینی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن اس کے مطابق 90 دن میں کرانے ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہم تو آزاد ہیں، ہم تو آئین کو نہیں مانتے. پریزیڈنٹ بھی نہیں کہہ سکتا، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، آئین جو کہتا ہے وہ جب تک آئین میں ترمیم نہیں ہوتی، پارلیمنٹ نہیں کرتا، سارے انسٹیٹیوشنز تابع ہیں. آزاد ضرور ہے لیکن آئین کے تابع ہیں، اور آرٹیکل 5 آئین کا یہی کہتا ہے کہ سارے انسٹیٹیوشنز تابع ہیں. جی اشرف اوصاف صاحب، الیکشن کا تو یہی موقف ہے کہ ڈی لمیٹیشن ہم پر لازم ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کا الیکشن کا شیڈیول دیا جائے گا. مگر آئین کی کون سی شک یہ کہتی ہے کہ ڈی لمیٹیشن کی خاطر آپ الیکشنز ڈیلے کر دیں؟ نہیں، بات ڈیلے کی نہیں ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ 90 دن میں ہی ہونا ہے. لیکن ایک بات کا میں ضرور وضاحت کرنا چاہوں گا. آپ کا سوال تھا کیا صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے ڈائریکشن دینے کا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ ان کے پاس، اور علی ظفر صاحب بھی کہیں گے، صدر پاکستان کے پاس کوئی
डायरेक्शन देने का इख्तियार। टू बी फेयर सर, उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में कहा है मे सीक गाइडेंस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, यू मे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्शन, देखिए आप जो काम डायरेक्टली नहीं कर सकते आप वो इनडायरेक्टली कर सकते हैं। ये भी तो कानून का ही तकाजा है कि जो आपके पास इख्तियार डायरेक्टली करने का नहीं है वो आप बिलवास्ता भी नहीं कर सकते। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि 90 दिन में इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। बात तो इतनी सी है कि एक सीक्वेंस बनता है, और क्या वो लोग जिनके नाम अभी तक उसके अंदर वोटर्स लिस्ट में हैं जो फौत हो गए हुए हैं उनके ऊपर इलेक्शन होने चाहिए? नहीं। मगर आपको लगता है अशतर उस्ताद साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आपका अब आएंगे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उनको भी एक फिक्स में डाल दिया है क्या? और आरिफ अलवी साहब की बतौर सदर ये टाइमिंग चूज करना इस खत के लिए, इसके पीछे भी आपको कुछ एट प्ले लगता है? I don't think any judge can be put in a fix. I think that is unfair. ये कहना कि कोई जज, not the judge, yes. Right. और ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट भी जो इदारा है ऐसा, वो किसी फिक्स में नहीं आता। उनकी अपनी सवाबदीद है कि वो किसी केस को सुनना चाहें या कहें कि पहले हाई कोर्ट जाओ। और 2 दिन रह गए हैं बंदयाल साहब के, अभी वो डिनर से मुखातिब थे, हिज लास्ट स्पीच, एंड ही सेड मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब आइन वाज़े है 90 दिन के ऊपर तो इस पे बहस कैसी है, बट 2 दिन में तो वो ये केस नहीं उठा सकते ना सर। उस पर कोई बहस हो नहीं सकती। लेकिन अगर आप मुझे बताइए, बड़ी सिंपल सी बात पूछूंगा, बल्कि मैं पूछ भी नहीं रहा, आपको एक मिसाल दूंगा। सदर मुमलिकत, अगर हम लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो सदर मुमलिकत जब असेंबली को तहलील करते हैं तो सिर्फ नेशनल असेंबली की डेट दे सकते हैं। वो मैं समझता हूँ कि अनाउंस नहीं कर सकते, वो अपॉइंट की बात है, लेकिन छोड़ दीजिए उसको। हम एक लम्हे के लिए समझते हैं कि वो कर सकते हैं। क्या वो सूबाई असेंबली भी कर सकते हैं? नहीं। तो सूबाई असेंबली की किसमें होनी है? 104 के तहत। अच्छा, मैं बिल्कुल आपका लेजिट ये पॉइंट है, मगर देखिए ना, इसको एक और जाविये से भी अगर देखा जाए अली जफर साहब, ना 9 अगस्त को असेंबलियां तहलील करने के बाद सदर मुमलिकत ने डेट दी, और अभी तक ना खुद तारीख, और अब एक थोड़े से अपोलोजेटिक बैकफुट लैंग्वेज इस खत में दिख रही है, और खुद सदर ने रेफरेंस भी नहीं भेजा सुप्रीम कोर्ट, बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्टिव्स दें। क्या वो खुद रेफरेंस नहीं भेज सकते सुप्रीम कोर्ट के? सुप्रीम कोर्ट प्लीज जरा सा रास्ता वजह कीजिए, रोशनी डालें इस इबाम पर। जी, वो भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा, और दुरुस्त वजह से नहीं भेजा। उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। आपको याद है कि जब ये डिसॉल्व की थी असेंबली प्रेसिडेंट साहब ने, तो प्रेसिडेंट साहब ने डेट नहीं अनाउंस की थी और एक ट्वीट कर दी थी जिसमें ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन मेरी बात नहीं मान रहे और मेरे साथ नहीं मिल रहे, और मैं इलेक्शन की डेट अभी नहीं अनाउंस कर रहा। मेरी मुलाकात भी हुई उसके बाद प्रेसिडेंट साहब से। मैंने प्रेसिडेंट साहब को भी ये उन्होंने पूछा मेरे से कि क्या आइन कहता है। मैंने उनको यही कहा कि आइन आपको यही कहता है कि आप डेट अनाउंस करें। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी पूछा, उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री से भी पूछा, और मुझे यकीन है बाकी और भी लोगों से मुशावरत की होगी उन्होंने, और अल्टीमेटली उन्होंने अपना फैसला किया। उनके फैसले के मुताबिक जो आइन कहता है, उनकी जिम्मेदारी है कि डेट मैं फिक्स करूं। लेकिन उन्होंने ये भी देखा साथ कि मैं चूंकि इलेक्शन कमीशन को पाबंद नहीं कर सकता, मैं इलेक्शन कमीशन को फोर्स नहीं कर सकता कि वो इलेक्शन कराएं, और 2 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फाइल किया हुआ है और एक पीटीआई की तरफ से मैंने किया हुआ है, जिसमें हमने यही मौका इख्तियार किया है कि प्रेसिडेंट साहब को कहा जाए कि वो डेट अनाउंस करें और इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि वो 90 दिन में इलेक्शन कराएं। तो ये प्रेसिडेंट साहब ने वो केसेस को देखते हुए कहा कि चूंकि ये मामला अब सब जुडिस है, चूंकि ये मामला अब वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो मुझे उम्मीद है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही फैसला करेगा। मेरी नजर में आधा केस हम जीत चुके हैं। अच्छा। आधा केस जो हमारी मौक़िफ़ था, हमने रिक्वेस्ट की थी कि प्रेसिडेंट साहब को कहा जाए कि वो तारीख अनाउंस करें, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने तब तक नहीं की थी अनाउंस, और प्रेसिडेंट साहब ने अब वो अनाउंस कर दी, तो आधा तो मामला वहां खत्म हो गया। अब दूसरी स्टेप ये है, दूसरा जो उसका पार्ट है इस पिटिशन का, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा जाए कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ। वो अब मामला रह गया है, सुप्रीम कोर्ट की अब जिम्मेदारी है। बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट
आइन के मुताबिक इस केस जी का भी अशतर फैसला औसाफ साहब करेगा। इन द कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और आधा केस तो जीत चुके हैं ये लोग। लीगल वैल्यू आपकी नजर में इस खत की क्या है जनाब? अगर ये केसेस वाकई सब जुडिस है, मुझे नहीं पता ये सब जुडिस है, अगर ये सब जुडिस है तो बिल्कुल इस खत को नहीं लिखा जाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं लिखा जाना चाहिए था। जब बता दिया गया उनको कि ये केसेस सब जुडिस हैं और उन केसेस को पढ़ लिया, ही शुड नॉट हैव कमेंटेड ऑन इट। ही हैज कमिटेड ग्रोस मिसकंडक्ट कि एक सब जुडिस मैटर के अंदर उन्होंने इस तरीके से अपना जो खत को लिखा। दिस अमाउंट्स टू उन प्रोसीडिंग्स के ऊपर असर अंदाज होने की कोशिश है और ये एक बहुत ही सीरियस बात है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। जानते बूझते हुए अगर उन्होंने ये काम किया है तो वो गलत किया है। क्योंकि दूसरा पहलू तो ये है ना अशतर औसाफ साहब कि एक ये बड़ा जबरदस्त किस्म का होशियार सियासी कदम भी हो सकता है उनकी तरफ से। तो क्या सदर को सियासी काम करने चाहिए? उमर बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने वाशिगाफ अल्फाज में प्रेसिडेंट की जो जिम्मेदारियां हैं उनकी तशरीह की थी जब वो हाई कोर्ट में थे और कहा था कि सियासी सरगर्मियां ऐवान सदारत में नहीं होनी चाहिए। ठीक ठीक। सियासी चालें नहीं चलनी चाहिए। सियासी कोई लीगल वैल्यू नहीं है आपके नजदीक इस खत की, बल्कि आप उल्टा ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट कह रहे हैं इसे। मैं बिल्कुल ही ग्रॉस मिसकंडक्ट है। अभी मुझे पता चला है कि जो आपके साथ आप ही के प्रोग्राम से पता चला है मुझे कि मैटर इज सब जुडिस, पीटीआई ने किया हुआ है। खत में भी लिखा हुआ है उन्होंने सब जुडिस सर, मगर let me bounce this off of the senator as well. सेनेटर साहब 6 बार इस खत में वेयर एज का लफ्ज इस्तेमाल, यानी उनको सब पता है वेयर एज दिस वेयर एज दिस वेयर एज दिस, यानी कि तमाम हुज्जत के तौर पे इस खत को देखा जा रहा है। अब क्यों आपके नजदीक लीगल वैल्यू क्या है इस खत की बॉस? इसकी लीगल वैल्यू मेरी नजर में इसको एक लाइन में भी लिख सकते थे, उसको उन्होंने पैराग्राफिंग भी कर दी, वो सारा एक्सप्लेन कर दिया हर का मौकफ। मेरी नजर में इस लेटर का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट साहब ने अनाउंस कर दी है तारीख 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने की नेशनल असेंबली की। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि वो इसके अंदर ही इस तारीख के अंदर रहते हुए एक प्रोग्राम दे दे, इलेक्शन शेड्यूल दे दे और इलेक्शन कराए। मेरी नजर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर इसको नहीं मानता तो फिर ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो इसको इम्प्लीमेंट कराना, इसको प्रैक्टिकल जामा पहनाना, वो अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब एक जिम्मेदारी आ गई है और ये जो 2 केसेस जिसका मैंने जिक्र किया उनका ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। साहब आपसे आखिरी चंद जुमले चाहूंगी। सेनेटर साहब बड़े वाज़ेह तौर पे बता चुके हैं कि सदर मुमलिकत पाकिस्तान ने तारीख दे दी है। बताइएगा कि आप मुशावरती टीम में भी हैं इलेक्शन कमीशन के, आप क्या मशवरा देंगे? कल इजलास भी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जवाब किस सूरत में देना चाहिए इस खत का? अली जफर साहब ने तो कहा कि उन्होंने दे दी, लेकिन उन्होंने अपने खत में जो लिखा है वो उन्होंने कहा है कि मैं तजवीज कर रहा हूं, इलेक्शन की तारीख नहीं। ये तो बहुत साफ अल्फाज में है। अली जफर साहब ने उन्होंने तजवीज का वर्ड नहीं यूज किया सर, उन्होंने कहा है द 89th डे ऑफ द डेट ऑफ डेसोल्यूशन इज 6th डे ऑफ नवंबर। बट आई डू अग्री, बड़ा वाटर डाउन खत है और बड़ा इबाम और क्लैरिटी के साथ सेनेटर साहब ने इसकी तशरीह की है। लास्ट वर्ड्स अशरफ साहब। वो चीज जो खत जिसकी तशरीह करनी पड़ जाए वो मुबहम होता है, तभी तशरीह करनी पड़ती है। सो देयर इज नो डेट? नो, देयर इज नो डेट अनाउंस बाय हिम। वो अच्छा, दूसरी बात मुझे बताइए, प्रोविंशियल असेंबलीज का इलेक्शन का क्या होगा? ठीक, इज दिस गोइंग टू बी इन आइसोलेशन? खुद अपने खत में लिखते हैं कि देयर इज ए कंसेंसस के एक ही दिन होने चाहिए। So there is so much contradiction. 6 नवंबर को ना सर, अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की भी बस हो गई है ना, इलीगल गवर्नमेंट्स चल रही हैं, सबकी करें 6 नवंबर को। Who is going to announce that date? Not the president. चलें, let's agree to disagree, sir. It was a pleasure having both of you gentlemen. आपने देखा 2 एक्सट्रीम तशरीहात हैं हमारे साथ। Both are absolutely brilliant lawyers. एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे।
गुज़िश्ता दौरे हुकूमत की तरह मौजूदा निगरान हुकूमत के दौरान IMF का रवैया हर गुजरते दिन के साथ सख्त होता चला जा रहा है। बिजली बिलों में रिलीफ में पेशरफ्त नहीं हो सकी। IMF की जानिब से मजीद 5 शराइत आयद करते हुए तहरीरी मुआहिदा मांग लिया गया है पाकिस्तान से। नाजरीन, शराइत में बिजली पैदा करने वाली सनतों यानी कि कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स को दी गई मर्रात वापस लेना, दीगर सारिफीन की तरह कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स के लिए गैस की कीमतों में फौरी इजाफा जिसका नफाज जुलाई 2023 से करना है शामिल है। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF पाकिस्तान से ये डिमांड कर रहा है कि पहले पाकिस्तान सारिफीन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर निजाम को दुरुस्त करे, लाइन लॉसेस और बिजली चोरी पर काबू पाए, साथ ही डिस्कोस की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाया जाए। अब एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि IMF खसारे को खत्म करने और रिफॉर्म्स की डिमांड्स कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के रियासती मलकियती इदारे इस वक्त ब्रेक डाउन की सिचुएशन से गुजर रहे हैं और इसकी ताजा तरीन मिसाल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है। कौमी एयरलाइन दीगर रियासत मलकती इदारों की तरह अपनी आखिरी सांसें लेता दिख रहा है और जल्द दुनिया भर की फिजाओं में नेशनल कैरियर PIA शायद ना उड़ पाए। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 सालों से PIA खबरों की जीनत है, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। और अब ताजा तरीन खबर के मुताबिक PIA की सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से इस्लामाबाद आने वाली परवाज 3 घंटे से जायद ताखीर का शिकार है, क्योंकि PIA की तरफ से अदायगी ना होने से परवाजों के लिए सऊदी कंपनी ने फ्यूल फराहम करने से भी इंकार कर दिया है। अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर भी अदायगी नहीं की गई और ज़राए के मुताबिक इस वक्त PIA का माली बहरान का खात्मा एज ऑफ राइट नाउ ना किया गया तो 33 में से कम 15 तैयारे ग्राउंड हो जाएंगे, यानी कि कुल फ्लीट का 50%। नाज़रीन, अब तफसीलात के मुताबिक हमें यह बताया जा रहा है कि फंड्स ना होने की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने का भी खदशा है और इब्तदाई तौर पर कराची से तुरबत, भावलपुर से सखर की परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि कराची से मस्कत जाने वाली 2 तरफा परवाजें भी मनसूख कर दी गई हैं। इसी तरह फंड्स की कमी से PIA के तमाम मुलाजिमीन को ताहाल तनख्वाहों की अदायगी भी नहीं की जा सकी और अगर 2 दिन में फंड्स जारी ना किए गए तो अंदरूने और बैरूने मुल्क जाने वाली 30 से जायद परवाजें मुअत्तल कर दी जाएंगी। और अब ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक कौमी एयरलाइन के जिम्मे 260 अरब रुपए कर्ज की अदायगी के मौखर किए जाने का इम्कान है, क्योंकि कर्ज की गारंटी निगरान हुकूमत की जानिब से दी गई है। हालांकि गुज़िश्ता रोज PIA को फंड्स जारी करने से इंकार कर दिया गया था। ECC इजलास में यह फैसला किया गया था कि बेल आउट पैकेज की बजाय PIA की रिस्ट्रक्चरिंग की जाए। गुज़िश्ता हफ्ते वजारत हवाबाजी की जानिब से वफाकी हुकूमत को लिख कर दिया गया कि इस वक्त PIA पर कर्ज दहिंदगान, तैयारे लीज पर देने वालों, ईंधन फराम करने वालों, बीमा कुनंदगान, बैनुल अक़वामी और डोमेस्टिक एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बकायाजात वाजिबुल अदा हैं और अगर ये अदायगियां ना की गई तो तैयारे ग्राउंड करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, जिसके पेश नजर 23 अरब रुपए दिए जाएं। लेकिन अब फैसला हुआ है कि 14 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। इस वक्त PIA फ्लीट में 13 तैयारे लीज पर लिए गए हैं, 5 पहले ही ग्राउंड किए जा चुके हैं, जबकि मजीद 4 तैयारे ग्राउंड करने पर गौर हो रहा है एज वी स्पीक। गुज़िश्ता माह PIA ने 11 तैयारे ग्राउंड किए थे, जिनमें से 3 नाकाबिले मुरम्मत थे और गुज़िश्ता हफ्ते ही कर्जों में फंसी PIA के 13 बैंक अकाउंट्स फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुंजमद कर दिए थे, वो भी बहाल कर दिए गए हैं। मगर सवाल सबसे बड़ा यह है कि हम यहां पहुंचे कैसे। इसका सादा मगर तल्ख जवाब है। परवाजों की ताखीर, उभरती हुई एयरलाइंस का मुकाबला ना करना, जिद्दत ना लाना, कारोबारी सलाहियत की कमी, इंतजामिया के दरमियान तनाज़ात, तैयारों की तादाद में इजाफा ना करना, लेकिन इस सबसे ऊपर सबसे बड़ी वजह जरूरत से ज्यादा सियासी मुदाखलत, सियासी भर्तियां हैं। हम आपके सामने मुख्तसर अहवाल रखते हैं कि कैसे सियासी मुदाखलत, बदउनवानी, बदइंतजामी और अमले के नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड ने, मैनेजमेंट के नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड ने एक अजीम इदारे को पहले बदनाम किया और फिर इस नहज तक पहुंचा दिया कि 2 डूगलस तैयारे, 3 पायलट्स और 12 मैकेनिक्स के साथ 1947 में कराची लाहौर पेशावर, कराची क्वेटा लाहौर और कराची दिल्ली कलकत्ता ढाका के रूट्स पर ऑपरेशन शुरू करने वाली एयरलाइन, जिसके पास 1949 तक 10 DC-3 और 3 कॉन्वेयर 240 तैयारे हुआ करते थे और जिस एयरलाइन ने 60 की दहाई में कम अज कम 3 एयरलाइंस लॉन्च की, वो बाकमाल इदारा आज अपनी बका की जंग लड़ रहा है।
PIA کی کہانی کا آغاز 4 جون 1947 کو اس وقت شروع ہوتا ہے ناظرین کہ جب اصفہانی، آدم جی اور آرگ گروپ مل کر اورینٹ ایئر ویز کی تشکیل کرتے ہیں۔ معروف کاروباری شخصیت اور اصفہانی گروپ کے سربراہ مرزا احمد اصفہانی کو اورینٹ ایئر لائن کا چیئرمین بنایا جاتا ہے، اور پھر یہی خاندان اور یہی مرزا احمد اصفہانی پاکستان کی تشکیل کے بعد PIA کے پہلے چیئرمین بنتے ہیں، اور 14 اگست 1947 کو سبز سٹرپس اور پاکستانی جھنڈے کے ساتھ اورینٹ ایئر ویز کے بطور قومی ایئر لائن آپریشنز کا آغاز کرتے ہیں۔ 1947 سے 1955 کے دوران اورینٹ ایئر ویز نے نجی ایئر لائنز ہونے کے باوجود بھی قومی ایئر لائن ہونے کا پورا حق ادا کیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی جو آپ اپنی سکرینز پہ بھی تھوڑی دیر بعد ہیڈ لائنز دیکھیں گے کہ ایئر ویز کو جنوری 1955 میں PIAC میں ضم کر دیا گیا۔ 1947 سے 1980 کے درمیان PIA کی کارکردگی بہترین رہی۔ 30 سے 40 سال تک منافع بخش ادارہ رہنے کے بعد جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء سے شروع ہونے والا سفر 90 کی دہائی میں کی گئی سیاسی بھرتیوں سے ہوتا ہوا جب 1999 کے مارشل لاء تک پہنچا تو اس وقت تک پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نوز ڈاؤن پوزیشن میں جا چکی تھی، اور پھر ہر گزرتا دن خسارے میں اضافہ کرتا رہا۔ گزشتہ 24 سالوں کے دوران PIA کو متعدد بار بیل آؤٹ پیکیجز دے دیے گئے ہیں، لیکن ہر بار وہ پیسہ تنخواہوں اور قرض کی ادائیگیوں میں خرچ ہو جاتا ہے۔ 31 دسمبر 2022 تک PIA پر کل قرض اور واجبات کا جو حجم تھا وہ 743 ارب روپے تھا، جو PIA کے کل اثاثوں کی مالیت سے 5 گنا زیادہ ہے۔ سال 2022-23 کے دوران ناظرین PIA کو کل 86 ارب 50 کروڑ روپے کا نقصان ہوا، اور اگر یہی صورتحال چلتی رہی تو یقین مانیے 2030 میں سالانہ خسارہ 260 ارب روپے ہو جائے گا اور کل واجبات 1977 ارب روپے ہو جائیں گے۔ PIA کو یہاں تک پہنچانے میں ایک اہم ترین کردار سیاسی جماعتوں کا رہا ہے، پولیٹیسائزیشن کا رہا ہے، جنہوں نے ہمیشہ PIA نجکاری پر، پرائیویٹائزیشن پر پالیٹکس یعنی کہ سیاست کی ہے۔ 2013 میں حالیہ سالوں میں پہلی بار ہم نے دیکھا کہ PIA کی نجکاری کا فیصلہ کر لیا گیا تو سیاسی جماعتوں کی آشیرواد سے PIA یونین ایکٹیویٹ ہو گئی، احتجاج شروع کر دیے گئے، اور ابھی آپ اس وقت بھی ایز آئی سیڈ اخباروں کی شہ سرخیاں بھی تب کی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے خسارے میں چلنے والے ادارے کو منافع بخش بنانے کی ابتدائی کوششوں کو ناکام بنایا گیا تھا۔ 2013 سے 17 کے دوران 4 سال لگاتار کوششیں کی گئی لیکن اسے ناکام بنا دیا گیا، اور اس پر تقاریر بھی کی گئیں، ڈنکے کی چوٹ پر کی گئیں، اور کھل کر سیاست ہوئی۔ پرائیویٹائزیشن کے ہم خلاف ہیں۔ نواز شریف پرائیویٹائزیشن کرتا ہے، عمران خان بھی پرائیویٹائزیشن کا حامی ہے۔ PIA کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، حکومتی بیانات آپس میں نہیں ملتے۔ پارٹی واضح طور پہ پرائیویٹائزیشن کی مخالف ہے، نہ آپ کو ہم PIA کرنے دیں گے، نہ اسٹیل مل کرنے دیں گے۔ کیا کوئی اور سولوشن نہیں ہے چلانے کا کسی چیز کو؟ اگر آپ ایک ایئر لائن نہیں چلا سکتے تو آپ حکومت کیسے چلائیں گے؟ اور پھر تبدیلی سرکار کی آمد ہوئی، اور اس سرکار نے PIA کو زمین بوس کرنے کے لیے وہ کچھ کر دیا کہ جو PIA کی قبر کھودنے کے لیے کافی تھا۔ پاکستان میں ٹوٹل 860 ایکٹیو پائلٹس، جس میں سے 262 آؤٹ آف 860 30% آلموسٹ ان کے لائسنسز فیک ہیں، لائسنسز ٹھیک نہیں ہیں، ان کا وہ فلائنگ ایکسپیرینس نہیں ہے۔ چھانٹ بینٹ کے نتیجے میں 658 ایسے لوگ جن کی ڈگریاں جیلی تھیں، یہ سلسلہ 2008 سے لے کے 2018 تک ہوا کہ 28 پائلٹ ایسے ہیں کہ جن کی ڈگریاں جیلی۔ اور ایک بیان، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اور قومی کیریئر کو یورپ میں فلائٹ آپریشن کی بندش کی صورت میں دیکھنا پڑا، جو آج دن تک بائی دا وے جاری ہے۔ بٹ آف کورس یہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، نو کوسچنز آر آسکڈ، پیپل گو اسکاٹ فری۔ سیاسی بھرتیاں جو PIA سے ہم نے دیکھا کہ لگاتار جونکوں کی طرح جڑی ہوئی ہیں اور PIA کے آخری قطرے کو بھی نچوڑ لیں گی، اس وقت PIA کے فی جہاز عملے کی جو ریشیو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ دیکھی جائے تو وہ 550 بنتی ہے، جو قطر ایئر لائن میں 133 ہے، ایمریٹس میں 231 ہے، ترکیہ ایئر لائن میں 94 ہے، اور اتحاد ایئر لائن میں 211 ہے۔ اس وقت کل PIA عملے کی تعداد 15,000 سے زائد ہے ناظرین، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اضافی عملے کے ساتھ ساتھ سالانہ اربوں روپے مالیت کے فری ٹکٹس بھی دیے جاتے ہیں۔ صرف 2019 سے 21 کے دوران 22,600 فری ٹکٹس دیے گئے کہ جن کی مالیت 328 ارب روپے بنتی ہے۔ Would anyone ever think that we are cash strapped or our economy is in tatters؟ PIA ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن سب سے پہلا قدم اس سفید ہاتھی کی نجکاری ہے، جسے ہندوستان نے ہمیں مثال اور ایگزامپل
करके दिखाया है। मोदी सरकार ने खसारे में चलने वाली एयर इंडिया को असल मालिक टाटा ग्रुप को फरोख्त कर दिया है और अब टाटा ग्रुप एयर इंडिया को दोबारा खड़ा करने के लिए कम से कम 540 जहाज खरीद रहा है कि जिसमें 250 जहाज यूरोपीय तैयारी साज कंपनी एयरबस से लिए जा रहे हैं, 220 जहाज अमरीकी एयरवेज कंपनी बोइंग, जबकि 70 जहाज दीगर तैयारा साजों से खरीदे जा रहे हैं। और इस डील की कुल मालियत $100 अरब से भी ज्यादा है। ये इतनी बड़ी रकम है और इतनी बड़ी डील है नाजरीन कि इसमें अमेरिका की 44 रियासतों में 10 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। दूसरा कदम, सियासी दबाव का खात्मा किया जाए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा, पीआईए की फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की जाए। चौथा, इंतजामी तंजीमें 9 यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग की जाए। पांचवा, सियासी भर्तियों का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाए। छठा, बाइखलाक और प्रोफेशनल अमला। और सबसे अहम, इदारे के अंदर मजमूई तौर पर जिद्दत लाना पीआईए के असासों का बेहतरीन इस्तेमाल है। लेकिन जैसे हम वहम में मुब्तला रहे कि पीआईए का माजी जबरदस्त था इसलिए हमारे नेशनल कैरियर को कुछ भी नहीं होगा, वैसे ही इस वक्त पाकिस्तान भी पीआईए की तरह मुश्किलात में फंसा हुआ है। हम आज भी उसी डिनायल में जिंदगी गुजार रहे हैं कि हमारे दोस्त हमेशा हमारे साथ रहेंगे और ये दोस्ती ही काफी है, जबकि हम जानते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी में दोस्ती नहीं मुफादात होते हैं। और रवां हफ्ते हिंदुस्तान में G20 का इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने शिरकत की, $20 अरब के मेमोरेंडम पर दस्तखत किए। MBS अनवेल्ड द साइनिंग ऑफ एन MOU टू एस्टैब्लिश एन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भारत को मिडल ईस्ट और यूरोप से कनेक्ट करेगा। चलो उड़ो ना सही, पाकिस्तान जाग तो जाओ। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। मुल्क में सियासी जमातें खुलकर सामने नहीं आ रही। हमारे साथ साबिक वजीर इत्तलात कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब, आपके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 90 दिन का तस्करा बार बार कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का गिला कर रहे हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब फरवरी के दूसरे हफ्ते में इलेक्शंस अनाउंस कर रहे हैं। मगर मैं ये समझने से कासिर हूं, आप बतौर वफाकी वजीर, आपको दावत दी गई थी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में एज ए गेस्ट, आप उधर बैठे थे और आपने मुझे बताया कि तमाम तर रिजर्वेशन जो सिंध की हैं वो पूरी कर दी गई। बड़ा मुझे ये कह रहे हैं कि किसी भी सतह के ऊपर आप लोग ये नहीं जानते थे कि उस डिजिटल सेंसस को अप्रूव करने से इंतखाबात जो हैं वो डिले हो जाएंगे? महर, दो बातें। पहली बात तो ये है कि जो सीसीआई थी वो सिर्फ सेंसस अप्रूव करने के लिए थी और उसकी सेंसिटिविटी ये थी कि 2017 का सेंसस मुतनाज़ा हुआ, उसके ऊपर इत्तफाक राय ना हो सका और 2018 में एक बहुत एक्सेप्शनल काम हुआ कि आपने एक आईनी तरमीम करके उस अबूरी जो रिजल्ट था उसके तहत हल्का बंदियां करने का कानून पास किया, आइन में तरमीम करके, और ये फैसला हुआ कि अगला जो सेंसस है ये जल्दी कराया जाए और ये खान साहब ने फैसला किया। इन हालात में हमने मिड टर्म जो सेंसस हुआ था 5 साल बाद, उसके ऊपर इत्तेफाक राय हो रहा था। उस मीटिंग में अमकान ये नहीं था, मैं ऑनेस्टली कि मैं आपको आज अपनी राय दे रहा हूं, उसमें अमकान ये था कि जो इब्तदाई नताइज आ रहे थे या मिड टर्म नताइज आए थे मरदमशुमारी के, वो तो ये थे कि एक सूबे की सीटें कम हो रही हैं, दूसरे की बढ़ रही हैं, एक सूबे के अंदर बहुत ज्यादा आबादी का तनासुब बहुत बढ़ रहा है, तो बहुत ज्यादा इतराजात थे। इसी नहीं मेरी जमात के भी एतराज थे, एमकेएम के थे, जमात बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब, तिश्नगी रह गई। वी विल कनेक्ट अनदर टाइम। इम्कान नहीं था, कायरा साहब ने कहा, दे डिड नॉट सी दिस कमिंग। दैट इज न्यूज अनटू इटसेल्फ। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।